اسی لیے ارشاد فرمایا جو بھی حج کرنے کے لیے آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کا میزبان ہے، اور یہ آنے والا مہمان اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ ان دعوہم اجابہم، آنے والے دعائیں کریں اللہ قبول کرتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، یہ آنے والے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو مسجد حرام روح زمین پر سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر ہوا۔ اسی طرح دنیا میں جتنی مساجد ہیں، جتنی بھی مساجد ہیں، نماز کے لیے بنتی ہیں، ذکر کے لیے بنتی ہیں، اللہ کا نام لینے کے لیے بنائی جاتی ہیں، ہر مسجد کی ایک فضیلت ہے۔ بیت اللہ شریف کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے، ہر مسجد کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسجد کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مساجد کو آباد کرنا، مساجد کو تعمیر کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے، اور مساجد کی تعمیر و ترقی اور ان کو آباد کرنے میں بھرپور کوشش کرنا یہ حضرات صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال تھی، اس وقت بیت اللہ شریف کو اہل مکہ نے بنایا دوبارہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کی تعمیر میں خود شریک ہوئے۔ پتھر اٹھا کر لاتے تھے، خود دیواروں میں لگاتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے۔ پھر بیت اللہ شریف جب اس کی بنیادیں، اس کی دیواریں بلند ہو گئی، تو حجر اسود کو نصب کرنا تھا۔ حجر اسود جنت کا پتھر، جب اسے رکھنے کی باری آئی تو تعمیر کرنے والے مختلف قبائل، ان کے اندر اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر ہم رکھیں، دوسرا قبیلہ چاہتا تھا حجر اسود کو اٹھا کر ہم رکھیں، یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو وہ اٹھائے اور دیوار میں نصب کرے۔ اختلاف اتنا بڑھا کہ ان کی تلواریں باہر نکل آئی، اور قریب تھا کہ ایک بہت بڑی جنگ آپس میں چھڑ جاتی۔ ان لوگوں نے آپس میں یہ اتفاق کیا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں، قتل و غارت کی ضرورت نہیں، آج رات کے وقت، آج رات کو جو تہجد کے وقت، رات کے 2 حصے گزرنے کے بعد جو اللہ کے گھر بیت اللہ شریف میں داخل ہوگا، اسے ہم اپنا حاکم بنائیں گے، وہ جو فیصلہ کر دے گا سارے ہی قبول کر لیں گے۔ رات کے آخری پہر جو یہاں آئے گا، ہمارے علاوہ جو اختلاف کر رہے ہیں، ان کے علاوہ جو بھی آئے گا اسے حاکم بنا لیں گے۔ لوگ انتظار میں بیٹھے کہ رات کے آخری پہر کون مسجد حرام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اچانک لوگوں کی نظر پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، تقریباً 25 سال کے قریب عمر ہے، 25 سال کے آس پاس عمر شریف ہے، اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کا عدل، آپ کا انصاف تو مشہور تھا پہلے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، ایک تو یہ اطمینان ہوا کہ یہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم اپنے معاملے کا ان سے فیصلہ کرائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنایا کہ آپ فیصلہ کیجئے، حجر اسود کو اٹھا کر کون رکھے گا بیت اللہ کی دیوار میں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی فراست و حکمت والا فیصلہ فرمایا. اگر چاہتے تو کسی ایک کے حق میں فیصلہ صادر کر دیتے، وہ ماننے کے پابند تھے کہ فلاں قبیلہ فلاں سردار اٹھائے اور اسے رکھ دے وہاں، انہوں نے تو حاکم بنایا آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکمت بھرا فیصلہ فرمایا. فرمایا ایک چادر لے کر آؤ. مضبوط ایک چادر لائی گئی، اسے زمین پہ بچھایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر چادر کے اندر رکھ دیا. چادر کے اندر حجر اسود ہے. اب آپ نے جو قبائل اختلاف کر رہے تھے ان کے بڑوں کو بلایا، ایک چادر کا سرا ایک سردار کو دیا، اگلا سرا دوسرے کو پکڑایا، تیسرے کو پکڑایا، چوتھے کو پکڑایا اور سب کو فرمایا چادر پکڑو اور ساری ہی زور لگاؤ، سارے مل کر اٹھاؤ، سب ہی شامل ہو جاؤ گے، سارے قبائل ہی شامل ہو جائیں گے، ہر قبیلے کو ہی عزت ملے گی، ہر قبیلے کا ہی نام لگے گا، ہر قبیلے والے کا حصہ ہوگا. انہوں نے چادریں پکڑی، دائیں بائیں سے بیت اللہ حجر اسود کو اٹھایا، جہاں نصب کرنا تھا جب وہاں تک بلند ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نبوت والے ہاتھوں سے اکیلے اٹھایا. انہوں نے چادر پکڑی ہے، بہت سارے لوگوں نے مل کے اٹھایا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اکیلے اٹھایا اور اٹھا کر بیت اللہ کی دیوار میں نصب فرما دیا اور فرمایا یہ تمہارے درمیان فیصلہ ہو گیا ہے. سب کا حصہ ڈل گیا، سب کو ہی عزت مل گئی. اور وہ لوگ جو بڑی بڑی عمروں والے تھے یہ کہہ کر حیران ہو گئے کہ ایک نوجوان نے ایسا حکمت بھرا فیصلہ کیا کہ سب کی عزت بھی رہ گئی اور کام بھی ہو گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کی تعمیر میں خود شامل ہوتے تھے، خود پتھر اٹھاتے تھے، خود اللہ کے گھر کی خدمت کرتے تھے، اللہ کے گھروں کا خود خیال کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، 14 دن کا قیام آپ نے قباء میں کیا. مدینہ داخل ہونے سے پہلے قباء کے اندر آپ نے قیام کیا. وہاں قیام کے درمیان آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، وہاں تشریف لائے. سب سے پہلا کام اللہ کا گھر، سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر، مسجد قباء. اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. مسجد قباء کی بنیاد رکھی، حالانکہ وہاں صرف 14 دن آپ نے قیام کیا، لیکن اسی قیام کے درمیان مسجد کو تعمیر کرایا. مسجد کی تعمیر میں خود شریک ہوئے، خود پتھر اٹھا کر لائے، خود مسجد کے لیے گارا بنانے میں شریک ہوئے، اس کی تعمیر میں خود بنفس نفیس شامل رہے اور مسجد قباء کو تعمیر کرایا، اس کو بلند کیا. میرے آقا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جو شخص بھی مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نفل ادا کرے اللہ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ مسجد قباء رسول اللہ نے تعمیر کرائی، صحابہ شریک ہوئے اور اس کی فضیلت اس لیے بیان کی تھی کیونکہ